أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں، جو اس کائنات کے خالق، مالک، رازق، حاکم، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، علی کل شیء قدیر، فاعل لما یرید ہیں۔ درود و سلام آقا کائنات، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ میری معززات، مکرمات ماؤ بہنوں، آج الحسان تعلیم القرآن اکیڈمی کی طرف سے دوسرا درس قرآن ہے، اور آج کے درس قرآن میں نیک اعمال کے فائدے کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ضروری ہے نیک اعمال کرنا، ایمان بھی لے آئے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہی ہی جنت والے لوگ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور پھر یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس وجہ سے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو، کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، اس کو بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو قیامت والے دن اس کو سامنے لایا جائے گا، اگر تم نے ذرہ برابر برائی کی تو قیامت والے دن اس کو بھی سامنے لے آیا جائے گا۔ تو جو بھی ہم عمل کریں گے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو دنیا کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، اس کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑیں، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ زبیدہ خاتون کو دیکھ لیجئے، خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ حاجی جب حج کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر ان کے پانی کا انتظام نہیں ہے، اکثر حاجی تو پیاس سے مر جاتے ہیں، باقی اپنا پانی ساتھ لاتے ہیں، پھر بھی ان کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جس سے حاجی پانی پیتے تھے، اور نمازی حاجی لوگ پانی پیتے تھے۔ یہاں تو جانوروں کو پانی پلانا بڑا ثواب ہے، کسی کو پانی پلا دینا انسان کو کتنا ثواب ہے، اور بالخصوص حاجیوں کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی، اور یہ اتنا نیک خاتون تھی کہ گھر کے اندر اس نے نظام ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اس نے لڑکیوں کی شفٹیں بنائی تھی کہ کچھ لڑکیاں چلی جاتی، دوسرے گھنٹے میں اور آ جاتی، تیسرے گھنٹے میں اور آ جاتی، 24 گھنٹے ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ اتنا نیک خاتون، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا
تو کسی کو نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ زبیدہ خاتون تو بڑی نیک تھی، تیری تو بخشش ہو گئی ہوگی، تیرے بڑے بڑے اچھے عمل ہیں، قرآن کی تلاوت ہر وقت تیرے گھر میں گونجتی تھی، اور تو نے نہر زبیدہ بنوائی، حاجی اس سے پانی پیتے تھے، تیری تو بخشش ہو چکی ہوگی۔ تو زبیدہ خاتون نے کیا جواب دیا؟ کہا ہاں میری بخشش ہو گئی ہے، لیکن ایک ایسے عمل کی وجہ سے جس کو میں اپنا عمل نہیں سمجھا کرتی تھی، جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ کہا وہ کیا عمل ہے؟ کہا وہ عمل یہ ہے کہ جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر آئی ہو، میں اپنے اعمال پیش کرتی رہی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے ایک اور عمل ہے جو مجھے پسند آیا، اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ وہ عمل یہ تھا کہ ایک دن تو اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، تجھے بھوک لگ رہی تھی، کھانا تو نے شروع کیا، لقمہ توڑا، منہ کے قریب کیا، ادھر سے مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے اپنا ہاتھ روک لیا کیونکہ تیرے سر کے اوپر دوپٹہ ٹھیک نہیں تھا، تو نے اللہ کے نام کا ادب کرتے ہوئے دوپٹہ ٹھیک کیا کہ اللہ کا نام آ رہا ہے، دوپٹہ سیدھا کیا، اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ کہ چھوٹا سا عمل ہے جس کو وہ اپنا عمل شمار نہیں کر رہی تھی، اللہ رب العزت کی ذات نے اس پر بخش دیا زبیدہ خاتون کو۔ حضرت امام ربانی مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں لکھ رہا تھا، میرا قلم رک گیا، جب میرا قلم رکا تو میں نے اپنے ناخن پر اپنا قلم درست کیا، ٹھیک کیا، میرے ناخن کو سیاہی لگ گئی، پھر میں یہاں سے اٹھا قضائے حاجت کے لیے، جب میں گیا تو قضائے حاجت کرنے کے لیے جب میں بیٹھا تو میری نظر میرے انگوٹھے پہ پڑی کہ میں نے دیکھا کہ میرے انگوٹھے پر سیاہی لگی ہے، دل میں خیال آیا کہ اس سے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں استنجا کیا تو یہ غلیظ پانی میں سیاہی مل جائے گی، ادب کیجئے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے تقاضے کو دبایا، دبا کے باہر نکلا، ایک پاک صاف جگہ پر میں نے اپنا انگوٹھا دھویا، تو پھر غیب سے آواز آ گئی کہ اے احمد سرہندی تو نے میرے نام کا ادب کیا، تیرے اس ادب کی وجہ سے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے لیکن بخشش ہو رہی ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمہ اللہ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو قلم کے اوپر ایک مکھی آ کر، پیاسی مکھی آ کر بیٹھ گئی، جب پیاسی مکھی بیٹھی تو انہوں نے اپنا قلم روک دیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، ترس کیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اے محدث کیا لے کر آئے ہو؟ میں اتنا تیرے نبی کی حدیث لکھ کر آیا ہوں، اتنا لوگوں کو دین کے مسائل بتا کے آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیرا ایک اور عمل ہے جس کی وجہ سے میں تیری بخشش کر رہا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ تو نے میری ایک مخلوق مکھی، اس پر تو نے شفقت کی، اس کے کو پیاس لگی تھی اور تو نے اس کا خیال رکھا، آج میں تیرا خیال رکھوں گا، آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی ذات ہے، تو آپ کسی عمل کو بھی چھوٹا مت سمجھیے، عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، اس میں درد دل ہو، تو پھر یہی چھوٹا سا عمل میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ سنتے ہیں مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کی عورت کا کہ کبیرہ گناہ کرنے والی عورت تھی، لیکن جب اس نے کتیا کے بچے کو دیکھا کہ وہ پیاسا مر رہا ہے، اس کو پانی پلایا، تو پانی پلانے پر رب تعالیٰ کی ذات نے اس کی بخشش کر دی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بخشش کر دی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کتیا کے بچے کو پانی پلانے پر بخشش ہو گئی، آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کا کیا خیال رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن،
3 دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کر سوئے، اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ آج معاشرے میں نظر دوڑا لیجیے کہ کتنا غریب لوگ ہیں جو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم لوگ ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے۔ شریعت نے تو اتنا کہا ہے کہ اگر تم گھر کے اندر سالن پکاؤ، گوشت پکاؤ، تو تھوڑا سا 1 پیالہ پانی کا زیادہ ڈال دو، اپنے ہمسائے کے گھر میں بھیج دو۔ یا اگر تمہارا دل اتنا بڑا نہیں ہے، تم اتنا نہیں کر سکتی یا تم اتنا نہیں کر سکتے، تو پھر کم از کم تم ایسا کرو، ایسے طریقے پر، ایسے زاویے پر کھانا پکاؤ کہ اس گھر تک اس کی خوشبو نہ جائے۔ اگر اس گھر تک اس کی خوشبو جائے گی تو پھر بچے ہیں وہ ماں باپ سے مطالبہ کریں گے، وہ غریب ہیں اور ان کے دل کی اگر آہ نکلی تو برباد انہوں نے نہیں، برباد ہم نے ہو جانا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کر آؤ تو ان کو شاپر میں کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آؤ۔ اپنے گھر کے لیے فروٹ لاتے ہو، اپنے گھر کے لیے اور سامان لے کر آتے ہو تو کالے شاپر میں، نیلے شاپر میں یا کسی اور طریقے پر ان کو لے کر آؤ، تاکہ کسی غریب کے بچے کی اگر نظر پڑ گئی تو پھر غریب کی آہ نکلی تو برباد ہم نے ہو جانا ہے۔ کیونکہ غریب کو تو پتہ نہیں ہے، غریب کا بچہ ہے، وہ تو بچے ہیں وہ تو مطالبہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں چاند بھی دے دو، تو وہ چاند کا مطالبہ کر لیتے ہیں۔ غریب کے بچے کو تو تب پتہ چلتا ہے جب عید کا دن ہوتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، ہم نے عید کے دن بیچنے وہی آلو چھولے ہیں، آج عید کا دن ہے، آج عید کے دن ہم نے پانی بیچنا ہے۔ تو غریب کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے فرمایا کہ غریب کا خیال کیجئے۔ آج اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا لیجئے، اکاڑا شہر کے اندر ایک آدمی، غریب آدمی، 3 بیٹیاں تھیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ بڑی بیٹی وہ 10 سال کی تھی، اس سے چھوٹی 7 سال کی، اور جو چھوٹی تھی وہ 3 سال کی تھی۔ اب یہ باہر جاتا ہے لیکن کہیں سے اس کو روٹی روزی کا انتظام نہیں ہوتا۔ گھر واپس آیا، گھر میں اپنا قدم رکھا۔ جب گھر میں اپنا یہ قدم اس نے رکھا تو اس وقت بڑی بیٹی اپنی چھوٹی بہن کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹی میری بہن گھبرا نہیں، آج بابا آئیں گے تیرے لیے کھلونے بھی لائیں گے، چیزیں بھی لائیں گے۔ جب یہ اپنے گھر میں پہنچا تو بڑی بیٹی کی آواز کانوں میں پڑی، دل دہل گیا، پریشان ہو گئے۔ رات کو میاں بیوی آپس میں بیٹھے اور انہوں نے یہ بات طے کی کہ صبح ہم نے خودکشی کرنی ہے۔ اپنی 3 بیٹیوں کو ساتھ لیا اور 3 بیٹیوں کو ساتھ لے کر یہ روانہ ہو گئی۔ میاں بھی روانہ ہو گیا، بیوی بھی روانہ ہو گئی، 3 بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ نہر کے کنارے پر لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں۔ تینوں بچوں سمیت ان 5 نے نہر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ لیکن ہمارے معاشرے کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے۔ مظفر گڑھ میں پچھلے دنوں واقعہ ہوا، ایک عورت، اس کے ساتھ 7 بچے تھے، 7۔ وہ آئی، وہ دریا میں چھلانگ لگانا چاہتی تھی، پولیس پہنچی، بچے بھی منت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے امی امی ہم آپ سے کھانا نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے روٹی نہیں مانگیں گے، امی ہمیں چھوڑ دیجئے۔ وہاں پر بر وقت پولیس پہنچی، ان کو پکڑا۔ تو آج یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہمدردی ختم ہو چکی ہے، غریبوں کا خیال کرنا ختم ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 150 کا قافلہ ہے، 150 قافلے کے یہ امیر ہیں۔ یہ روانہ ہوئے، ان کا قافلہ بغداد شہر میں جب پہنچا تو ساتھیوں نے کہا کہ محترم یہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں، یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں۔ تو
تو سلیمان ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم سامان خرید لو، تم شاپنگ کر لو، میرا ایک دوست ہے وہ بصرہ میں رہتا ہے، میں جاتا ہوں اس کو مل کے آتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان ابن ربیع فرماتے ہیں کہ میں نکل پڑا اپنے دوست کو مل کے آؤں۔ کہا جب میں بصرہ کی طرف جانے لگا راستے میں دیکھا ایک عورت ہے مکمل پردے میں ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک تھال ہے، سر کے اوپر بڑا تھال اور ہاتھ میں چھری، اور چل رہی ہے، جا رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، یہ عورت کیسے جا رہی ہے، با پردہ ہے، ہاتھ میں چھری، سر پہ بڑا برتن، یہ کہاں جا رہی ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ آگے جب شہر سے نکلی ایک کوڑا کرکٹ پڑا تھا، گندگی کے ڈھیر پڑے تھے، وہاں پر ایک مردار جانور پڑا تھا، مرا ہوا جانور پڑا تھا، یہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سلیمان ابن ربیع فرماتے میں پیچھے دیکھ رہا تھا، اس نے چھری سے اس کا گوشت کاٹا اور کاٹ کے اس برتن میں رکھا اور واپس۔ سلیمان ابن ربیع فرماتے ہیں میں بھی پیچھے آیا، دیکھا وہ اپنی جھوپڑی میں گئی اور اس نے دیگچی اٹھائی، اس میں وہ گوشت ڈالا اور اس کو پکانا شروع کیا۔ کہا جب اس کو پکانا شروع کیا اور پک گیا پھر اس کو پلیٹوں میں ڈال کر اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھا۔ کہا میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا او اللہ کی بندی شرم کر، حیا کر، اپنی بیٹیوں کو حرام کھلا رہی ہو۔ تو اس نے مجھے کہا او مسافر تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں حیا آنی چاہیے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ میری بیٹیاں یتیم بیٹیاں ہیں، میں کئی عرصے سے بیوہ ہو چکی ہوں اور رشتہ داروں نے ہمیں دھکے دے کے نکال دیا، مکان پر قبضہ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج 8 دن ہو گئے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آج صبح میری بیٹیوں نے مجھے کہا امی اگر آج آپ کھانا نہ لے کر آئی تو ہم مر جائیں گی، تو بتاؤ میں یہ مردار لے کر نہ آتی تو میں کیا کرتی، میں کہاں جاتی؟ حضرت سلیمان ابن ربیع فرماتے ہیں میرا تو کلیجہ پھٹنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان ابن ربیع جلدی نکلے، بغداد پہنچے، قافلے نے شاپنگ کر لی ہے، قافلے والوں کو کہا میں نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ کہا میرے پیسے واپس کرو جو میں دیکھ کر آیا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ کہا بار بار موقع نہیں ملتا، کہ نہ ملے لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، انہوں نے اپنے پیسے لیے اور سامان خریدا اور سامان جا کے ان کے گھر پہنچا کر آ گئے۔ ادھر سے جب وہ قافلہ واپس آیا حج کر کے تو انہوں نے کہا کہ میرے یار تھے، دوست تھے، میں جاؤں ان کو مبارکباد دوں۔ ایک کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ کو جناب مبارک ہو، آپ عمرہ کر کے آئے، آپ حج کر کے آئے۔ اس نے کہا جناب آپ کو بھی مبارک۔ کہا مجھے کیا مبارک؟ کہا میں نے تمہیں دیکھا تو وہاں زمزم کا پانی پی رہا تھا۔ دوسرے کے پاس گیا، دوست کے پاس مبارک ہو، آپ حج کر کے آئے۔ کہا تمہیں مبارک، میرے آگے تو طواف کر رہا تھا۔ جس کے پاس جاتا ہے وہی اس کو کہتا ہے کہ آپ کو بھی مبارک ہو، ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ میں تو گیا نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، اے رب کائنات کیا ماجرا ہے، میں گیا نہیں، مجھے بتا دیجئے۔ تو خواب میں اس کو پھر بتایا گیا سلیمان ابن ربیع کو کہ آپ نے یتیم بچیوں کی، غریبوں کی خدمت کی، غریبوں کی خدمت کی بدولت اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل کا وہاں مقرر کر دیا جو تیرے لیے اس نے حج بھی کیے اور عمرے بھی کیے۔ تو کوئی یہاں ہمارے معاشرے کے اندر غریبوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا سا بھی عمل ہو لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی قیمت پڑ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑی ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ رضا اللہ کی ہو، اللہ کی رضا نہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے طریقے پر غریبوں کی خدمت کیجئے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، یہ جب ان کا انتقال ہوا تو دیکھا گیا ان کے کندھوں کے اوپر نشانات تھے۔ غسل دینے والوں نے دیکھا کہ یہ شہزادے تھے، کام تو کرتے نہیں تھے، ان کے کندھوں پر نشانات کیسے ہیں؟ تو پھر جب جنازہ اٹھ گیا
تو غریب رونے لگے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر راتوں کو کوئی آتا تھا، راشن رکھ کے جاتا تھا. وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو لوگوں کے گھروں کے اندر رات کو اٹھ کر راشن رکھتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. آپ صحابہ صحابیات کی تاریخ پڑھیں، کیسے چھپ چھپ کر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ہم جو انبیاء آئے ہیں تو ہمارا جو مال ہوتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے، بیت المال غریبوں کا ہوتا ہے، میراث میں تقسیم نہیں ہوتا. تو ایسا کرنا کہ جتنا سامان ہے بیت المال میں جمع کرا دینا. کہا ٹھیک ہے. تو سارا مال بیت المال میں جمع ہو گیا. جب بیت المال میں جمع ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور گھر کا سارا سامان بیت المال میں، یہ اب کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کیسے چلیں گے؟ ازواج مطہرات کی زندگی کیسے گزرے گی؟ بڑے پریشان ہو گئے. اسی پریشانی میں اپنے گھر سے گھوڑا نکالتے ہیں، سیدھا اپنی زمین پہ پہنچے اور کہا لوگوں میں اپنی زمین بیچنا چاہتا ہوں. اب زمین کتنا یہ حدیث میں تذکرہ نہیں، اتنا تو ہے کہ زمین اس کے اندر 20 کنویں تھے اور 20 کنویں بیک وقت چلا کرتے، پھر زمین سیراب ہوتی تھی. اتنا زیادہ زمین تھی. اور آج ایک کنواں ہو تو ایک کنویں سے بھی بہاریں آ جاتی ہیں. تو 20 کنویں، تو 20 کنویں تھے، پھر سیراب ہوتی تھی زمین. تو ساری زمین بیچی اور پیسہ اٹھایا، اپنے گھر آ گئے. جب اپنے گھر آئے تو اپنے گھر آ کے 9 تھیلیاں بنائی، کیونکہ ازواج مطہرہ 9 تھی. 9 تھیلیاں بنائی کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ان کے گھر میں میرا ہدیہ، میرا تحفہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ صدقہ تو دے نہیں سکتے. تو اب یہ 9 تھیلیاں بن گئی. اب یہ سوچنے لگے دے کر کون آئے، میرا نام بھی نہ بتائے. یہ مسجد میں گئے، دیکھا حضرت بلال پر نظر پڑ گئی. کہا حضرت بلال صحیح ہیں، یہ پہنچا کے آئیں گے. کہا بلال ادھر آؤ، یہ میرے پاس 9 تھیلیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کے گھر پہنچانی ہے، اپنی بہوں کے گھر پہنچانی ہے، لیکن پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کس نے دیا. اگر پوچھیں تو کہو کسی اللہ والے نے دیا، کسی اللہ کے بندے نے دیا ہے. تو حضرت بلال نے تھیلی اٹھائی، ایک ماں کے دروازے پر پہنچے، تھیلی دی. کس نے دی ہے؟ کہا کسی اللہ والے نے دی ہے. دوسری ماں کے دروازے پر، تیسری ماں کے دروازے پر. جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، کہا امی یہ ہدیہ قبول کیجئے. کہا کس نے دیا ہے؟ کہا اللہ والے نے. کہا اس کا نام؟ کہا اس نے پابندی لگا دی ہے، نام نہیں بتانا. میں تو نام نہیں بتاؤں گا. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اچھا تیرے اوپر پابندی ہے، میرے اوپر تو پابندی نہیں ہے، اگر میں بتا دوں. تو حضرت بلال فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یا اللہ کی ذات کو پتہ ہے، یا عبد الرحمن بن عوف کو پتہ ہے، یا مجھے پتہ ہے، امی عائشہ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ میں نے کہا امی آپ بتا دیجئے. تو امی جی فرمانے لگی یہ ہدیہ بھیجا ہے عبد الرحمن بن عوف نے. کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو کیسے پتہ چلا، ہم نے تو یہ نام چھپایا ہوا تھا. کہا پھر سن لے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گھر میں بیٹھے تھے، ساری ازواج کو بلایا اور ساری ازواج کو فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ گھر کا سارا مال بیت المال میں جمع کرا دینا، باقی تم پریشان مت ہونا. اللہ نے مجھے یہ بات بتلا دی ہے کہ آپ کی امت میں ایک شخص کی میں نے ڈیوٹی لگا دی، وہ آپ کے گھروں کی خدمت کرتا رہے گا. ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. پھر حضور نے نام نہیں بتایا. پھر ساری ازواج مطہرات چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا یہی مانگ رہے ہیں اللہ
عبد الرحمن بن عوف پر راضی ہو جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دائیں آتی بائیں آتی آگے جاتی پیچھے جاتی، میں گھر کا کام کرتی، ہر طرف سے بس ایک ہی دعا حضور فرما رہے ہیں، اللہ عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہو جا، اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت عطا کر دے، اللہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت نصیب فرما دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، جس شخص کا آپ نے کہا جس کا اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، کہیں وہ عبد الرحمن بن عوف تو نہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور کہا عبد الرحمن، امی عائشہ کو پتہ چل گیا، سارا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے خود سننے کے لیے، خود آ کر سنا۔ اور پھر ایک موقع پر یہ مدینہ کے اندر یہاں پر ساری گرد و غبار چھا گئی، بھئی کیا ہوا؟ تو کہا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا مال آیا، اونٹوں کی قطاریں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کس کا مال ہے؟ کہا عبد الرحمن کا۔ کہا اللہ عبد الرحمن کے مال میں برکت دے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عبد الرحمن اچھلتا کودتا جنت میں جائے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کسی نے جا کر بتایا کہ امی ایسا فرما رہی ہیں، تو یہ دوڑے دوڑے آئے، آ کر حضرت امی عائشہ کے پاس، آپ نے خود سنا حضور سے؟ کہا ہاں میں نے خود سنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پھر کہا امی آپ گواہ ہو جائیں، یہ سارا مال رب کے نام کا صدقہ ہے، غریبوں پر میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اتنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے عجیب سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے، زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں، تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپنے لگی، تو حضور نے فرمایا یہ نہیں ہے ہاتھ لمبے کا مطلب جو صدقہ خیرات زیادہ کرتی ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو زیادہ دیتی ہیں، وہ ہے تو وہ حضرت زینب تھی جن کا لقب ام المساکین ہے، ام المساکین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا درس یہی ہے کہ جو بھی عمل کریں چاہے چھوٹا بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر اللہ اس کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائیں گے اور ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عمل کر کے دکھایا اللہ کی رضا کے لیے، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور سامنے دیکھا کہ رجسٹر پڑا ہے جس میں غریبوں کے نام لکھے ہیں، یتیموں مسکینوں بیواؤں کے، کہ ان کی خدمت فلاں کرے گا فلاں کرے گا فلاں کرے گا۔ حضرت عمر نے وہ رجسٹر اٹھایا، ایک بیوہ بوڑھی کا نام لکھا تھا اور اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا کہ خدمت کون کرے گا۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ میں خدمت کروں گا۔ صبح کو حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا بوڑھی عورت کا، بوڑھی عورت نے کہا کون ہے؟ کہا میں خادم خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہا خدمت والا تو چلا گیا ہے، خدمت کر کے وہ چلا گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ آخر یہ کون شخص ہے، ادھر نام بھی کسی کا نہیں لکھا۔ تو رات کو چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات کو چھپ کر بیٹھے تو دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اپنا چہرہ کپڑے سے لپیٹے ہوئے ہے۔ جب وہ دروازے سے داخل ہونے لگا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑا۔ جب اس کا میں نے یوں ہاتھ پکڑا اور اس کے چہرے سے میں نے کپڑا ہٹایا، جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ، اور نیچے دیکھا کہ جوتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین جوتا نہیں پہنا؟ کہا کہ یہ میں جا رہا تھا گلی میں کہ رات کا وقت ہے، کہیں لوگ آرام کر رہے ہوں گے، میرے جوتے کی کھسکھساہٹ کی وجہ سے ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ کہا رجسٹر میں اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ کہا میں نے نام اس وجہ سے نہیں لکھا، جس رب کے لیے میں عمل کر رہا ہوں اس کے رجسٹر میں میرا نام درج ہے۔ تو جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔